نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آج ہمیں فتح مکہ کا ذکر سماعت فرمانا ہے، جو رمضان کے 20 تاریخ کو ہوئی۔ یہ جنگ سب سے الگ ہے، سب سے علیحدہ ہے، سب سے مختلف ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دنیا میں آپ نے کئی جنگیں تحریر فرمائی ہوگی، پڑھی ہوگی، اس کا دورہ کیا ہوگا تاریخ کا، اتہاس کا، کہ جنگ لڑی گئی، ہر جنگ میں سینکڑوں لوگ مارے گئے، قتل کیے گئے، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئی، بوڑھے ماں باپ کے بچے، جوان لڑکے قتل کیے گئے، ان کا سہارا چلا گیا۔ اس کے بعد جنگیں کامیاب ہو گئی، ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا، گھر برباد کیے گئے، کئی گھر اجڑ گئے۔ اس کے بعد جنگ کامیاب ہو گئی۔ لیکن آئیے، تاریخ میں ایک جنگ ایسی بھی ہے جو ان سب سے الگ ہے، سب سے علیحدہ ہے، کہ جس میں یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ فتح مکہ رمضان کے 8 ہجری، رمضان کے 20 تاریخ کو پیش آئی۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ ہوئی۔ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیارے حبیب کو کفار مکہ نے لگاتار 13 سال مکے کے دھرتی پہ آپ پر ظلم کیا گیا۔ کفار نے آپ کو ستایا، آپ کے راستے پہ کانٹے بچھائے، آپ کو اور صحابہ کو کئی قسم کی تکلیف دی گئی، کئی قسم کے ستم ڈھائے گئے۔ خود پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے حالت میں آپ کے بدن پہ، اطہر پر اونٹ کی وجڑی ڈالی گئی، تب بھی آپ نے تمام باتوں کو برداشت کیا، صبر کیا، صحابہ نے صبر کیا۔ اللہ کے حکم سے 13 سال کے صبر کرنے کے بعد اللہ نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے کے لیے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ آپ اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی ہے، صدیق اکبر، جو غار یار، رفیق یار، جو آپ کا دوست ہے۔ دونوں ہی مکے سے نکلے اور مدینے کو ہجرت کر گئے۔ مدینے کے لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا، صدقے سے آپ کو اپنایا، محبت سے آپ کو اپنایا، اور اپنا جان و مال پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس طرح سے آپ مکہ چھوڑے اور مدینے میں گھس گئے۔ لیکن اس کے بعد بھی کفار مکہ کے منصوبے، ان کے پروپگنڈے کم نہ ہوئے۔ کسی نہ کسی طرح سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش اور ان کو مٹانے کی منصوبے کرتے رہے، یہاں تک اس طرح سے جنگ بدر پیش آئی، جنگ خندق پیش آئی، جنگ خیبر پیش آیا، جس میں کئی تلواریں چلی، کئی قتل کیے گئے، کئی مسلمان شہید ہوئے، لیکن کفار کے وہ منصوبے کامیاب نہیں ہوئے۔ اس طرح سے 8 سال کا وقت گزر گیا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو آپ نے تمام صحابہ کو لے کر خود کی قیادت میں، صحابہ اکرام نبی کی قیادت میں، نبی کے رہبری میں مدینے کو چھوڑ کر مکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بڑی عالی شان کے ساتھ الہانہ انداز میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گئے۔ وہی مکہ ہے، وہی کفر ہے، وہی کافر ہے، وہی مشرک ہے
جنہوں نے آپ کو 8 سال پہلے ستایا تھا، 8 سال پہلے تکلیف دی تھی، اب وہ کافر اور مشرک گھبرا گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے تکلیف دی ہے اس کا وہ بدلہ لیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کتنا رحم دل ہے، کہ اللہ نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سب پر رحم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے آنے کے ساتھ ہی اعلان کیا، اے لوگو، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، نہ گھبراؤ، میں کسی سے قصاص لینا نہیں چاہتا، میں کسی سے انتقام لینا نہیں چاہتا، بلکہ میں آپ کو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، صرف بشرطے میں حق کا پیغام لے کر آیا ہو، حق کو اپناؤ، باطل کو چھوڑ دو، 360 بھوتوں کو پوجنا چھوڑ دو، اور ایک خدا واحد کی لا وحدہ و لا شریک کی حمد و ثنا کرو، اس کو سجدہ کرو۔ یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، جو اس کو مارے گا اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے معافی ہے، تمام میں نے آپ کی خطا کو معاف کیا، غلطی کو معاف کیا۔ جس طرح سے ان لوگوں نے سنا اس طرح سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو لبیک کہا، اور لوگ ایک کے بعد ایک اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ ابو طالب ہندا بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تمام کفار مکہ اسلام والا بن گیا، ایمان والا بن گیا، امن والا بن گیا، اور تمام لوگ ہر طرف کلمہ توحید کی صدا بلند ہو گئی۔ اس طرح سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا، سورہ فتح کی تلاوت کر رہے، اللہ کا ڈر سنایا، اللہ کے فرائض، اللہ کے حکم سنایا، اور فرمایا کہ آج کے بعد کوئی کسی کا غلام نہیں، کوئی کسی کا آقا نہیں، آج کے بعد تمام سرداری ختم ہو گئی ہے، اسلام کے اندر سب برابر ہے، سب ایک جیسے ہیں، کوئی کسی پہ شفقت نہیں رکھتا، کوئی کسی پہ افضلیت نہیں رکھتا، سب برابر ہے۔ ہاں، صرف وہ انسان افضل ترین ہے جو اللہ کو زیادہ ڈرنے والا ہے، جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے، تقوی والا ہے۔ اس طرح سے تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام دیا۔ تو غور کرو، یہ امن کا پیغام مکے والے کو ہی نہیں تھا بلکہ تمام دنیا والوں کو تھا، کہ دیکھو، محبت اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ جنگ کامیاب کر سکتے ہیں، جنگ جیت سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ جنگ سب سے عظیم و غریب تھی، نہ کسی کا خون بہایا، نہ کسی کو قتل کیا گیا، نہ کسی کو ستایا گیا، نہ کسی پہ ظلم کیا گیا، نہ کسی کا گھر اجڑ گیا، نہ کسی کا گھر برباد ہو گیا، بلکہ تمام سلامت رہے، لیکن جنگ کامیاب ہو گئی، اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کعبے کے پاس آئے، اور کعبے سے 360 بھوتوں کو آپ نے نیست نابود کیا، باہر پھینک دیا، کعبہ پاک ہو گیا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کعبے کے اندر کوئی بھی بھوت نہیں آئے گا، کوئی بھی شرک کا کام نہیں ہوگا، کوئی مشرک کام نہیں ہوگا، بلکہ ایک وحید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے صحابہ اکرام میں سے بلال حبشی سے کہا، بلال حبشی، جاؤ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دو، کیونکہ ہماری صداقت کا اعلان ہے، ہماری کامیابی کا اعلان ہے، اسلام کے پرچم بلندی کا اعلان ہے۔ اس طرح سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جبریل امین کعبے پہ چڑھ گئے، اور اذان کے لیے چڑھنے کے بعد بلال حبشی رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کیوں رکے ہو؟ بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی مدینے میں تھا جب، تو میں کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیتا تھا، بدر میں تھا تو کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیتا تھا، خندق میں تھا کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیتا تھا، دنیا کے کوئی بھی کونے میں تھا تو کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیتا تھا، لیکن آج میں کعبے پہ کھڑا ہوں، میں کدھر رک کروں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سوچنے کی کوئی بات نہیں، میرے طرف رک کرو، سوچو۔ کعبے پہ کھڑے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور بلال بھی، لیکن
بلال کو حکم دیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میرے طرف کرو، یعنی پتہ چلا کہ کعبے کا کوئی کعبہ ہے، تو غور کرو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اس طرح سے بریلی کا سرتاج، سنیت کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حاجیو آؤ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس طرح سے واقعی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبے کا اس طرح سے اسلام کی جنگ کامیاب ہو گئی۔ یہ تمام دنیا والوں کو پیغام ہے، حق آیا باطل مٹ گیا، حق کو آنا ہے اور باطل کو مٹ جانا ہے۔ تمام دنیا والوں کو پیغام دیا کہ سامنے والے کے دل کو آپ محبت سے، اخلاق سے اور پیار سے جیت سکتے ہیں۔ یہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لوگوں کو تعلیم ہے، پیغام ہے۔ تو اس طرح سے تمام دنیا والوں کو پیغام ہے، تو اس طرح سے جنگ کامیاب ہو گئی۔ اس طرح سے فتح مکہ کا چھوٹا سا واقعہ مختصر طور پہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں صداقت اور سچی بات اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور حق بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے پیاری پیاری محبت ہمارے دل میں قائم دائم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا اس طرح تمام اس کے نیک بندوں کی محبت ہمارے دل میں قائم دائم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔